نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين اللهم آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین اللہم آمین۔ تو جی آج کا کویسچن ہے، کیا شریر جن انسان کو قتل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں؟ اس کا آنسر ہمیں ملتا ہے سورہ انعام کی آیت 71 میں۔ بسم اللہ کرتے ہیں اس کی اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ، اور پھر انشاءاللہ ایکسپلینیشن اور اختتام کریں گے مل کر دعائیں کر کے۔ اے پیغمبر، ان سے کہو، کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پکاریں جو ہمیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہیں نہ نقصان؟ اور جب اللہ ہمیں ہدایت دے چکا ہے تو کیا اس کے بعد بھی ہم الٹے پاؤں پھر جائیں اور اس شخص کی طرح ہو جائیں جسے شیطان بہکا کر صحرا میں لے گیا ہو اور وہ حیرانی کے عالم میں بھٹکتا پھرتا ہو؟ اس کے کچھ ساتھی ہوں جو اسے ٹھیک راستے کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جاؤ۔ کہو کہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہی صحیح معنی میں ہدایت ہے، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے آگے جھک جائیں، بے شک یا رب العالمین۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان؟ لوگ اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے تھے اور ان سے امداد طلب کرتے تھے۔ ان کی اس حرکت کو برا سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے صاف صاف کہہ دو کہ تم نے جو ان لوگوں کی اطاعت اختیار کر رکھی ہے وہ تمہارے نفع اور نقصان کے مالک نہیں، تم ان لوگوں کو کیوں پکارتے ہو؟ غیر اللہ سے مراد یہاں بت آستانے بھی ہیں، درخت و پتھر بھی ہیں، روحانی مخلوق اور فرشتے بھی ہیں، اور انسان و شیاطین بھی ہیں۔ یہ سب کے سب اس لحاظ سے برابر ہیں، اور وہ اس پوزیشن سے بہت دور ہیں کہ کسی کو نفع و نقصان پہنچا سکیں۔ سب کا نفع و نقصان اللہ کی تقدیر کے مطابق ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ کا اذن نہ ہو تو کوئی واقعہ نہیں ہو سکتا، اور جو کچھ واقعہ ہو جاتا ہے وہ اللہ کی تقدیر اور رضا کے مطابق ہوتا ہے، اللہ کی مشیت کے مطابق ہوتا ہے۔ غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ کی بندگی کرنا اور غیر اللہ سے مدد مانگنا قابل نفرت کام ہے۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان؟ اگر ہم ایسا کریں تو صحیح معنوں میں الٹے پاؤں پھرنا ہوگا، ترقی پسندی اور آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے لوٹنا ہوگا، کیونکہ اسلام نام ہی ترقی پسندی کا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران و پریشان پھر رہا ہو، حالانکہ اس کے ساتھ ہی اسے پکارتے ہیں کہ آؤ بھائی ادھر آؤ۔ وہ اس شیطانی بہکاوے اور دوستوں کے پکار کے درمیان حیران و پریشان کھڑا ہے، فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کدھر جائے اور دونوں پکارنے والوں میں سے کس کی راہ کا انتخاب کرے۔ اگر وہ پہلے بلانے والے یعنی شیطان و جن کی پکار پر چلا جائے تو وہ اس کو تباہی کے گڑھے میں گرا دیں گے، اور اگر وہ ہدایت کی دعوت دینے والے کے پاس چلا جائے تو راستے کی ہدایت پا جائے گا انشاءاللہ۔ قرآن کریم کا انداز بیان کس قدر جامع اور مؤثر ہے۔ ابھی یہ خوفناک منظر آنکھوں کے سامنے تھا، اور اس برے انجام کو دیکھ کر دل مومن کانپ ہی رہا تھا کہ صراط مستقیم دکھایا جا رہا ہے، اور فیصلہ کن حکم دیا جاتا ہے کہ کہو حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ کی رہنمائی ہے، اور اس کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ صرف مالک کائنات کی اطاعت کرو، نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو۔ یہ پوری کائنات اس کے حکم کی پابند ہے،
بس کوئی ریزن نہیں ہے کہ اس پوری کائنات کے اندر انسان جیسی عقل مند مخلوق اللہ رب العالمین کے آگے نہ جھکے اور اللہ کی ملکیت اور اس کے رب ہونے کا انکار کر دے۔ بے شک یا رب العالمین، آئیے اب مل کر اپنے جانے انجانے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں۔ اے غفور الرحیم، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اس بات سے کہ ہم کسی شے کو تیرا شریک بنائیں جان بوجھ کر، اور بخشش مانگتے ہیں تجھ سے اس شرک کی جس کو ہم نہیں جانتے۔ ہم اس سے توبہ کرتے ہیں اور بیزار ہوئے کفر سے اور شرک سے اور جھوٹ سے اور غیبت سے اور بدعت سے اور چغلی سے اور بے حیائیوں سے اور بہتان سے اور تمام گناہوں سے، اور ہم اسلام لائے اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ الحمدللہ۔ اللہ کے اس پیغام کو آگے پہنچاتے جائیے اور اپنا نام آسانی کے ساتھ صدقہ جاریہ میں لکھواتے جائیے۔ اور اب نیکسٹ ایپیسوڈ کا کویسچن، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان مشترکہ باتیں کیا تھیں؟ انشاءاللہ ملے گے اس کے آنسر کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔